ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب, اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کی بھی بات کی ہے, لیکن اس جنگ کا ایک پہلو یہ ہے جس سے پوری دنیا, ہم صرف اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کر رہے ہیں کہ 20% آئل وہاں سے آتا ہے, لیکن اس سے یہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی اسٹیک ہولڈر بن جائے گی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس جنگ کی, کیونکہ یہ 20% اگر وہاں سے آئل جاتا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دی گئی ہے. امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے اس کو کھلوائے گا ایٹ اینی کاسٹ. یہ کھولنی تو ہے نہیں ایران نے, وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایشوز بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو عالمی سپلائی لائن ہے اسٹریٹ آف ہارموز, اس کے معاشی اثرات پوری دنیا پر ہونے جا رہے ہیں, اور پوری دنیا اس تیل کی ریپلیسمنٹ اور کہیں پہ بھی نہیں ہے اس پوری دنیا میں. تو پھر یہ تو ایک نئی اسٹریٹجی نہیں ادھر دیکھنی پڑے گی, اپنانی پڑے گی, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجیز ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا, گلف کنٹریز پہ اٹیک کرنا, امریکہ پریشرائز ہو جائے گا اس سے؟ جی بلا شبہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں رہے گئے. وہ دیکھیں نا کتنا, مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح سے کنٹرول کر. اب یہ ایران کے پاس اب ایسے ڈرون ٹائپ اس نے بنا دی ہیں کہ وہ جو چھوٹی بوٹس ہیں, اب وہ جا کے وہ ظاہری بات ہے وہ جب جہاز کے ساتھ ٹکرائے گا, اب یہ کتنی کو اس کو انٹرسپٹ کریں گے, مجھے تو پہلے یہ بتائیں نا. اب اس کے پاس ڈرونز کا ایسا ذخیرہ ہے جو 1,00,000 کے قریب اس کا ذخیرہ ہے, اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کے بن رہے ہیں. دیکھیں جی, وہ ڈرون بھی اڑائے گا, اور وہ یہ جو اس نے بنائی ہیں بورڈز کو بھی اس طرح سے, اور وہ بھی وہ استعمال کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایکچولی تو یہ ایک نئی دکانداری امریکہ نے شروع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی ہاں جی تحفظ دے گا, اور آپ انشورنس کرائیں, ہاں جی جی جی, اور یہ ایک نئی دکانداری, اور یہ چلے گی نہیں, یہ ان کے معاملات, ہاں جی یہ چل نہیں سکتے. دیکھیں یہ جب تک کہ آپ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرتے اور بڑے سیریس ڈائیلاگ نہیں کرتے, اور اس دفعہ کوئی ایسے ممالک نہیں پڑتے جس میں خاص طور پہ چائنا, اور خاص طور پہ, اور پھر یہ امریکہ یہ کہے ان کو گھٹنے ٹیکے گا وہ کہ ان کے سامنے کہ ہاں بھئی اب ہماری گارنٹی آپ دیں, تو پھر یہ معاملات, اسرائیل کی گارنٹی ہم دیں, پھر یہ معاملات ہوئیں گے. اور اس میں جو سمجھتا ہوں اس وقت دو ممالک, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو ممالک ہیں, ایک پاکستان اس میں اپنا, ہاں, اور ایک چائنا. یہ تو آج پیشکش کر دی, پاکستان نے بھی کی. جی جی, تو یہ دو ممالک ہیں جن کا امریکہ کے اوپر بھی اثر ہے, پاکستان کا خاص طور پہ ہے, چائنا کا. لیکن چائنا اس کے ساتھ اگر مل کے یہ کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اس کے امریکہ کو جو ہے نا, پھر وہ اپنی بات کی کوئی نہ کوئی لاج رکھنی پڑے گی. اور اسرائیل جو خاص طور پہ اب جو ہے معاملات اب انٹائر چینج ہو گیا. اب اگر آپ کہیں نا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر وہ ختم ہو گیا, اب اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر جو ان کے اوپر بیس کرے گا, جس میں ایران بھی شامل ہوگا, جس میں پاکستان بھی ہوگا, جس میں چائنا بھی ہوگا, جس میں رشیا بھی ہوگا, اور پھر دیگر خطے کے جس میں امریکہ بھی شاید اس کو شامل کریں. اور اس کے بعد اب یہ ایک آرڈر چلے گا. اب یہ وہ نیو ورلڈ آرڈر جو امریکہ کا تھا وہ اب بالکل اس کا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور نہ ہی اب کسی کی امریکہ کی وہ کریڈیبلٹی اب رہ گئی ہے اس کے بعد. تو دیکھیں نا, یہ اوپر نیچے سے وینزویلا والا اور یہ ایران والا واقعات, یہ دو خاص طور پہ ابھی واقعات ہونے کے بعد اب تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک بڑا احساس محرومیت ہے. اور اب یہ کہ یہ سپر پاور کسی وقت بھی کسی بھی ملک کے اوپر قبضہ کر سکتی ہیں, یہ ایک اس سے جو ہے بڑا نکلنا پڑے گا. اب پوری دنیا کو اس کے اوپر بڑا غور و خوض کرنا پڑے گا. یہ معاملات اب امریکہ نے شروع کیے ہیں, اب اس کے ہاتھ میں, اس کے بس میں اب نہیں ہے معاملات, اس کے بس میں یہ معاملات نہیں ہے. ملک صاحب, اب پورا ریجن اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اگر ہم ذرا اس خطے کا, اس جنگ کا جغرافیائی پہلو دیکھیں تو یہ جنگ پہلے ہی گلف کارپوریشن کونسل کے جو 6 ممالک ہیں, تمام 6 ممالک ان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. بالواسطہ بلا واسطہ, ڈائریکٹلی تو نہیں لیا گیا, لیکن انڈائریکٹلی چونکہ امریکہ کے اثاثے وہاں پہ موجود ہے تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا, جس کے بارے میں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھی ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں.
ایران اس چیز کو بارہا کلیئر کر چکا ہے کہ میں نے آپ پہ اٹیک نہیں کیا، امریکی اثاثوں پہ کیا. اور یہ جب ایران اور امریکہ نے اٹیک کیا تھا باقاعدہ طور پہ، اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایران پہ، اس وقت اس سے پہلے ایران یہ اناؤنس کر چکا تھا کہ اگر مجھ پہ اٹیک کیا گیا تو جتنے ممالک گلف کنٹریز میں اس کے اڈے وغیرہ ہیں یا اثاثے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے کافی ہے؟ گلف کنٹریز امریکہ کو پریشرائز کریں گی کہ اس کو روکا جائے، اس پھیلاؤ کو روکا جائے، یا آپ کے خیال میں گلف کنٹریز ایران کے اپوزٹ گروپ میں جا کے بھی اسٹینڈ کر سکتی ہیں؟ میڈم دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، جتنے بھی گلف کنٹریز کے ممالک ہیں ان کے انہوں نے کبھی بھی اپنی فورس نہیں بنائی، اپنی فوج نہیں بنائی. پیمپر سا رکھا ہوا انہوں نے اپنے لوگوں کو. جی میم، انہوں نے ان کنٹریز نے یہ کیا کہ اپنی سیکیورٹی کو جو ہے ٹھیکے پہ دے دیا امریکہ کے پاس کہ جی آؤ ہماری جو سے نا پروٹیکشن کرو. اب وہاں پہ جو ہے جب فوجی اڈے لگا لیے، اس نے اپنے سارے سیٹ اپس بنا لیے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو چوکیدار انہوں نے رکھا تھا وہ مالک کوئی کے خلاف ہو گیا. ان کی مرضی کے بغیر جو ہے ٹرمپ نے یہ ایکشن کیا، اور اسے پتا تھا کہ یہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور یہ جنگ میں کنورٹ ہوگا، تو اس کے باوجود بھی اس نے یہ حرکت کی. ان کو مسلم ممالک کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر، ان کو بتائے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر. ٹھیک ہے میڈم؟ تو میڈم یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چوکیدار جو ہے نا وہی جو ہے وہ مالک کے خلاف ہو گیا، وہ مالک کے فیصلوں کے اگینسٹ ہے، وہ خود ہی فیصلہ کر رہا ہے. ابھی میڈم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے اگر گھر کے اندر، آپ کسی کے گھر کے اندر، میرے ہمسائے کے گھر کے اندر اگر کوئی میرا دشمن وہاں پہ کھڑا ہو کے میرے گھر پہ وٹے پھینک رہا ہے، تو میں تو کہوں گا اس ہمسائے کو کہ یہاں تو جو ہے نا مجھے اس بندے کو گھر سے باہر نکالو، یا پھر مجھے بھی جو ہے نا حملہ کرنے کی، اٹیک کرنے کی. ظاہر سی بات ہے، چاہے کوئی مہمان ہی آ کے وہاں سے پتھر پھینکے، اٹیک تو اسی گھر پہ ہی ہوگا نا جس گھر سے وہ پتھر آ رہے ہیں. پتھر آ رہا ہے. میڈم یہ عجیب سی بات ہے مسلم کنٹریز کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اثاثوں کے دفاع رکھتے ہیں جو سے اٹیک ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ان کے کہنے میں امریکہ ہے نہیں، اور دوسرا اپنا اینگل بنا رہے ہیں کہ یہ ایران جو ان سے حملے کر رہا ہے. ایران نے تو امریکی اثاثوں پہ حملہ کیا، کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ جو ہے نا کسی مسلم ممالک کے اپنی انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ ہو. وہ اسی جگہ حملہ ہوا ہے جہاں پہ امریکن چھپے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ہیومن شیلڈ کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا انسانوں کو شیلڈ بنایا، ہیومن شیلڈ دی ہوئی تھی. جی جی بالکل صحیح، کنٹینیو رکھیں. میڈم بات بتا کیا ہے، اگر یہ جو ہے نا ایران اور اسرائیل، اس کی جنگ کی ایسکولیشن تبھی ممکن تھی جب اسرائیل جو ہے نا گھسیٹتا. اس کی ٹائمنگ چیک کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ انڈیا گیا ہے اسرائیل، وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ باقاعدہ اس نے ڈبیٹ کی، اس کو باقاعدہ جو ہے نا ان کو ایشورنس دلائی ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد، تھوڑے ہی وقت جو انسان وقفے کے بعد جو انسان یہ ٹرمپ نے ایڈونچر کر دیا. کسی ایک مسلم ممالک کو جس کی جو ہے نا سرزمین کے اوپر وہ کرائے کے گنڈے بن کے آئے تھے تحفظ کرنے کے لیے، کسی ایک ملک کے سربراہ کو بھی انہوں نے بتانا تک گوارا نہیں کیا. اب اس سے حد زیادہ جو انسان کیا اس کی گنڈا گردی ہوگی. اب یہ گنڈا گردی خالی امریکہ کی نہیں ہے میڈم، یہ انڈیا بھی ساتھ ہے. اب مجھے بتائیں کہ انڈیا اوپر سے یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل گڑھ جوڑ کس سے چھپا ہوا ہے؟ جب پاک بھارت جنگ تھی تو اسرائیل کے جس طرح سے ایکسپرٹس آ کے بیٹھے ہوئے تھے انڈیا میں، تو وہ ہم سے چھپے ہوئے تو نہیں ہے، سری نگر میں جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. میڈم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ثابت ہو گیا، یہ جو کل کا واقعہ یہ ثابت کر دیا کہ اوپر سے جو ہے نا وہ چانکیا کی فلسفی، اوپر سے جو ہے نا وہ مذمت کری جاؤ، اوپر سے نانا کری جاؤ، اور نیچے سے اندر دا ٹیبل جو ہے نا وہ خوب اس جو ہے نا اس دوست کو نقصان پہنچاؤ. ایران کے ساتھ انڈیا نے ایسے کیا ہے، وہ فل سپورٹ. آپ میں پچھلے دنوں یاد ہے کہ چاہ بہار کے بے بھی باقاعدہ اسرائیلی جاسوس پکڑے گئے جو کہ انڈیا کی طرف سے انڈین پاسپورٹ کے اوپر چاہ بہار میں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے میڈم، کیونکہ چاہ بہار کی بندرگاہ جو ہے نا وہ انڈیا کو دی ہوئی تھی اس نے مینج کرنے کے لیے ایران کو. اب ان کو میڈم ان کے اندر نہ تو غیرت ہے اور نہ ہی انسانیت ہے.
ان لوگوں میں جو یہ لوگ آپ کو پتہ ہے چینکیا کی فلسفی اور انکل سیم کے جو ناولز تھے اور ان کی جو اس کی جو فلسفی ہے وہ عین مطابق ہے, صحیح ہے, بالکل مماثلت کرتی ہے. اس میں یہی ہے کہ بے شک اپنے فائدے کے لیے اپنے دوست کو بھی دھوکہ دینا پڑے تو دے لو, کیونکہ آپ کا فائدہ عزیز ہے. اور اسی راہ کے اوپر جو ہے نا انڈیا چل رہا ہے, اور اس نے جو ہے نا باقاعدہ پورٹس دی ہیں اپنی امریکہ کو, جہاں سے سبرین نکل کے اس نے جو ہے نا اٹیک کیا, گزرتے ہوئے جو ہے نا واپس جاتے ہوئے رانی جہاز کو, وہ جنگ کرنے تو نہیں جا رہا تھا. مجھے یہ بتائیں تو پھر یہ امریکہ راہزن نہ ہوا تو کیا ہوا, اور پھر انڈیا جو ہے نا اس راہزن کا سہولت کرنا ہوا تو اور کیا ہوا. آپ بتائیں کہ اگر انہوں نے اٹیک کر بھی دیا تھا, اگر اتنا ہی انڈیا سچا تھا تو وہاں پہ جو ہے نا ریسکیو آپریشن ہی کر لیتا, وہ بھی سری لنکا نے کیا, اور انڈیا کو ایک ایک چیز کی خبر تھی اور اس نے کوئی ریسکیو آپریشن نہیں کیا. تقریباً پہلے حملے میں 180 میں سے 100 بندہ مرا, اور کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل, اس کے تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی صرف اب تک 32 لوگ بچ سکے ہیں اس میں. باقی جو ہے نا وہ زخمی وغیرہ, یہ ان کو پراپر ایڈ نہیں ملی, اور وہ ابھی تک وہ سارے مر گئے, صرف 32 لوگ بچے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انڈیا نے تو میڈم یہاں تک کی ہے. انڈیا ایک موقع پرست ملک ہے, انڈیا دغا دار ملک ہے, دغا دیتا ہے, جان لیتے ہیں پراچا صاحب سے. اور میڈم دوست کش ملک ہے. بالکل, پراچا صاحب سے جانتے ہیں. پراچا صاحب, اب جو موجودہ صورتحال میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. آج میں نے دیکھا امریکہ کے ایران کے خلاف پوری قوت سے حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آ گیا. ایران بھی کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے نیگوسیشن نہیں کرنی ہے, سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اب ہوگی تو ٹکا کے جنگ ہوگی. آپ کے خیال میں کیا یہ نیگوسیشنز ہو پائیں گی, ثالثی کروا کے کوئی معاملہ سیٹلڈ ہو پائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ ایگریشن کی بات کرتے ہیں اور ایگریسر کی بات کرتے ہیں تو ایگریسر تو مینٹلی طور پہ یہ جنگ ہار چکا ہے, لیکن جس طرف سے ایگریشن آ رہی ہے, یعنی کہ اب جو کہ آیت اللہ خامنائی جو تھے جس ایج میں سے وہ گزر رہے تھے, وہاں پہ بندہ خود ہی جا کے تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کر دیتا ہے. اب جو نئی قیادت آ رہی ہے سامنے, وہ تو ینگ ہے اور بڑی ایگریسو بھی ہے, اور وہ تو ٹھیک ٹھاک جواب دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈائی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں معاملات کو, کوئی ثالثی ہوگی بیچ میں؟ اسی کا تو یہ حال ہے فائدہ کہ ایک دن پہلے تک تو یہ مذاکرات ہو رہے تھے جی, ہفتے کے دن, یہ پیر والے دن مذاکرات طے تھے اور اتوار والے دن یہ بات, ہفتے والے دن یہ سارا آپریشن ہو گیا. گویا کہ امریکہ سے زیادہ بے اعتبار کوئی نہیں ہے. ٹرمپ کا اپنا داماد یہ مذاکرات کے اندر شامل تھا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں. یعنی آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ ساتھ کو ان کو انگیج رکھا ہوا ہے, ٹریپ کر رہے ہیں. یعنی ٹرمپ کا دوسرا لفظ جو ہے وہ ٹریپ ہے, یا ٹرمپ جو ہے وہ ٹریپ کر رہا ہے. اور یہ سارے کے سارا جو ہے, اب یہ کیا مذاکرات ہونے ہیں, یعنی کس چیز پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ اب آپ لاشوں کی میز بچھا رہے ہیں اور اس کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو مذاکرات تو بالآخر حل ہوتا ہے مذاکرات کا, لیکن یہ کہ مذاکرات اس انداز کے اوپر ہوں کہ آپ ایک طرف جنگ بند کریں اور بمباری بند کریں, اور اس طرح سے انسانی جو بالکل ایک دھمکیاں دینے کا اور ملیا میٹ کرنے کا اور تہو بالا کرنے کا جو انداز ہے اس کو ختم کریں. خوخاری کا کو جو ایک لب و لہجہ ہے اس کو ختم کریں. اسرائیل کا پوش پناہی ہے اس کو ختم کریں, پھر مذاکرات کی بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, مذاکرات کی بات ہو نہ ہو, لیکن پتہ نہیں ثالثی بھی میڈیشن بھی ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہرحال امید کرتے ہیں کہ معاملات کہیں نہ کہیں سیٹلڈ ضرور ہو جائیں. بہت شکریہ فرید پراچا صاحب آپ کا, میاں عبدالوحید صاحب آپ کا, فیصل ملک صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.